پاکستانیوں کو سلام. میں اس پہ بعد میں اگر آپ سوال کرتے تو میں اس پہ بات کرتا، لیکن پاکستان کے مرد وطن عوام باشعور ہے، انہیں اس کو سوچنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اگر قیام کی جد و جہد کی تاریخ کا ہم جائزہ لیں، صوبہ بنگال یعنی ایسٹ بنگال کے مسلمانوں نے پاکستان کا 100% ساتھ دیا. مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے 100% نہ صرف ساتھ دیا بلکہ گھر بار کی قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، عزتوں کی قربانی دی. اسی طرح صوبہ سندھ واحد اکثریتی مسلم اکثریتی صوبہ تھا جس نے صوبائی اسمبلی میں سندھ میں قرارداد پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور اس وقت ٹائی پڑ گئی تھی، برابر برابر کے ووٹ تھے. تو جی ایم سید صاحب نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس ووٹ میں حصہ لے کر پاکستان کی قرارداد کو ایک ووٹ سے کامیاب کرایا. اب بنگالی جنہوں نے 100% پاکستان کا ساتھ دیا، یہ وہ واحد مسلم اکثریتی صوبہ تھا جس نے سب سے بڑھ کر ساتھ دیا. انہیں سیاستدانوں نے انہیں غدار کہا، بنگالیوں نے. جی ایم سید اور سندھی عوام کو غدار قرار دیا، اور جو ہجرت کر کے آئے، جن کی آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی، انہیں غدار کہا. جن لوگوں کو بیٹھے بٹھائے پاکستان مل گیا، جن لوگوں کو جب وہ رات کو سو کر اٹھے تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، تو انہیں پتہ لگا کہ سبھی تقسیم ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا یہ وطن پاکستان بن گیا ہے. جنہوں نے ایک ڈھیلے کی قربانی نہیں دی، یہ علنیہ ہے کہ وہ تو بہت وطن بن گئے، اور جنہوں نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، جان و مال کی قربانیاں دی، وہ سب کے سب غدار ہو گئے. دوسری بات کہ متحدہ قومی موومنٹ یا الطاف حسین، یہ میرا مبشر لقمان صاحب آپ کے ٹی وی ون کے ذریعے اہل پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، طلبا، طالبات
یہ دکھا دیں جس نے ایک لوور مڈل کلاس گھرانے میں جنم لیا ہو، جس نے اپنی تعلیم اور اس کے تمام بہن بھائیوں نے اپنی تعلیم ٹیوشن میں پڑھا کے پوری کی ہو، اور جب میں نے سی ایس سی کیا تو جب میں بی ایس سی پارٹ 2 میں تھا تو میں بی ایس سی پارٹ 1 کے طلبا طالبات کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ پھر جب میں نے بی ایس سی کر لیا، گریجویشن کر لی، پھر میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا فارمیسی فیکلٹی میں۔ تو جب میں نے وہاں داخلہ لیا تو میں جب سیکنڈ ایئر میں آیا فارمیسی کے تو میں فرسٹ ایئر کے طلبا کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے محلے میں دیگر جماعتوں کے طلبا اور طالبات کو بھی ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ تو میں نے ایک غریب لوور مڈل کلاس گھرانے سے جنم لیا۔ میں نہ جاگیردار، نہ وڈیرا، نہ سرمایہ دار۔ اب میری جدوجہد جو کہ میری زندگی خود اتنی آزمائشوں امتحانات سے گزری ہے، اور جس طرح میں نے میرے بہن بھائیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور جو دکھ اور درد اٹھائے وہ میں جانتا ہوں۔ بسوں میں لٹکنا، ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، ایک پیر، صرف ایک پیر بس کے پائیدان پہ ہے اور ایک پیر باہر لٹک رہا ہے۔ کب کتابیں گرتی ہیں ہاتھ سے یا کب پیر پھسلتا ہے، مجھے بسوں میں سفر کرنے کا کی تکالیف کا اندازہ ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے